بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغفر فی هذه اللیلۃ جمیع الخلق الا مشرک او مشاہ۔ آج کی جو رات آ رہی ہے 15ویں شعبان کی رات شب برأت، اسی رات کے کتابوں کے اندر دو نام آتے ہیں، ایک نام ہے شب برأت، ایک نام آتا ہے شب سک، لیلۃ السک۔ برأت من معافی کی رات، لیلۃ البرأت من معافی کی رات۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ واقعی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کو معافی مل جائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی بڑے سے بڑا کوئی کارنامہ کر کے آتا تو پیغمبر کریم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، تو پیغمبر کریم اس کے لیے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے۔ کہیں بھی اس طرح کا نظر نہیں آتا کہ کسی نے جہاد کیا ہو، کوئی شہید ہوا ہو یا کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو تو اسی کے لیے پیغمبر کریم نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا رزق بڑھا دے، تیرا مال بڑھا دے۔ نہیں، کیونکہ سب سے بڑا اعزاز معافی ہے۔ تو یہ رات معافی کی رات ہے۔ اسی رات کے اندر آدمی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 2-4 رکعت نفل پڑھ کر کے جتنی زیادہ لمبی سے لمبی انسان کو توفیق ملے عبادت کرے، انفرادی، اجتماعی نہیں۔ لوگوں کو بلا کر کے جماعتوں کے نمازیں بنانا، پڑھانا، یہ سنت کے خلاف بدعت ہے، گناہ ہے، ثواب نہیں ہوگا۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی مسجد کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے صلاۃ و تسبیح کے لیے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارے پاس صلاۃ و تسبیح پڑھو۔ پھر لوگ بہت سارے آئے بے سمجھی کے اندر، اس کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھے تو امام صاحب کے نماز شروع کرنے سے پہلے کسی نے بیان کیا، اور بیان کے اندر کچھ واقعی سچے جو حقیقی فضائل ہیں رات کے وہ بتائے، اور بعد میں جا کر کے بولا، دیکھو بھائی یہ ہمارے امام صاحب ہمارے لیے کتنی تکلیف کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، اگر ہم ان کو خوش کریں گے نا تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہماری ساری عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو اسی ایک صلاۃ و تسبیح کے بدلے میں اسی کو ایک رات کے اندر 1 لاکھ روپے سے زیادہ لوگوں نے خرچہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا۔ تو اس طرح کی لالچوں کی وجہ سے آ کر کے لوگ دین کو بدلتے ہیں، بس پیسہ آئے گا، لوگ واہ واہ کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں بابا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، میرے پیچھے آ جاؤ اور میرے پیچھے نماز پڑھو۔ تو یہ پیٹ کے لیے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ عبادت تنہا کرنے کی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک حدیث مبارکہ آئی تھی کہ نفلی عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنا گھر ہے۔ نفلی عبادت مسجد میں کرنا منع تو نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر کرے۔ اس کے اندر بچوں کا ذہن بھی ہوگا، اور دعاؤں کی وجہ سے، قرآن تلاوت کی وجہ سے، ذکر و اذکار جو کچھ نماز میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھر برکت والا بھی ہوگا۔ اس وجہ سے آج رات ضرور سارے ساتھی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ عام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بار بار آپ کو بتایا ہے۔ 4 رکعت نفل کا ارادہ نیت کرنی ہوتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہوتا ہے 75 مرتبہ ایک رکعت میں۔ اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے گا، اور فاتحہ کے بعد دوسری سورت جو پڑھتا ہے اس کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، 25 ہو گئے۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھے گا، 35۔ رکوع سے اوپر اٹھا 10 مرتبہ پڑھے گا، 45۔ پہلے سجدے کے اندر 10 مرتبہ پڑھے گا، 55۔ پھر سجدے سے اوپر بیٹھا، پھر 10 مرتبہ پڑھے گا، 65۔
دوسرے سجدے کے اندر پھر 10 مرتبہ پڑھے گا تو یہ ہو گئے 75۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، تیسری چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح 75 75، 150، پھر 150 اور 150 400 300، یعنی اگر 4 رکعتوں میں 75 75 مرتبہ پڑھا تو آپ کے 300 پورے ہو جائیں گے۔ تو آج رات سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو نہیں پڑھتا کل ان کو تانا نہ دینا تو نے کیوں نہیں پڑھی، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ فرض نماز لوگ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، اسی کو آپ تان نہیں کرتے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ نفلی نماز کے لیے اگر تان کریں تو اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرا اسی رات کا نام ہے لیلۃ السک، معنی دستاویز والی رات۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی رات لوگوں کے جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ گزشتہ سال جتنا کام کیا لوگوں نے وہ سارا کا سارا ریکارڈ ان سے لے لیا جاتا ہے، تفصیلی طور پر لے لیا جاتا ہے، ویسے تھوڑا تھوڑا تو روزانہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے سال کا ریکارڈ ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں بچہ پیدا ہوگا، اور اتنا اتنا رزق ہوگا، اور اتنی بیماریاں ہوں گی، اتنے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، اتنی مشکلات ہوں گی۔ یہ سارا ریکارڈ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے ہر بندے کا۔ تو اگر آپ رات کے ٹائم پر عبادتیں کر کے اور اللہ کو منا لیں کہ اللہ اس سال اگر میرے مقدر میں کوئی برائیاں ہیں بھی صحیح تو ان کو تبدیل کر کے بھلائی میں تبدیل فرما دے، تو اللہ رب العالمین آپ کی ان دعاؤں کو قبول کر کے اور آپ کی مشکلات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کریں، تھوڑی دیر کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں، پھر کچھ دیر کے لیے تلاوت کرتے رہیں، تلاوت نہیں آتی قرآن پاک کو کھول کر کے اسی کو صفحات دیکھتے رہیں، اس محبت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام میں اللہ کے نبی نے یہ پڑھا تھا۔ جتنا جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب اور محبت زیادہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ذکر کرتے رہیں، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو چپکے سے کچھ غریبوں کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ کوئی تعاون کر لیں، تھوڑا ہی ہو، 1 روپیہ 10 روپیہ جتنا آپ کو ممکن ہے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیں، کیونکہ صدقہ بھی تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ کے اگر گھر میں موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں، کہیں دور ہیں ان سے فون وغیرہ پر بات کر کے اور ان سے معافی تلافی کر لیں کہ ابو میری کوئی غلطی ہوئی ہو مجھے معاف کر دے، میرے لیے کوئی خدمت ہو حکم فرما دے، میں تیرا کام کروں، تیری خدمت کروں، امی کو اس طرح سے فون کر دیں۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بڑی سختی فرمائی کہ اس رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے خاص طور پر جو علماء نے تعداد گنوایا ہے ان میں پہلے نمبر پر مشرک ہے۔ مشرک آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، شرابی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی بابرکت رات کے اندر بھی شرابی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پائنچے ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور زنا کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور دل کے اندر حسد بغض رکھنے والے، مسلمانوں سے جو بغض رکھتا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ قبول نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ مرنے سے پہلے ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بھلے کتنا بڑا مشرک ہو، اگر توبہ کرے گا مرنے سے پہلے، اخلاص کی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے، لیکن جو ان گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اسی سے تھوڑا سا آدمی اگر سوچے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اگر ہمیں اس رات میں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی، تلاوت کی، نفل کی اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، مطلب ہم ان خرابیوں میں سے کسی نہ کسی خرابی میں ملوث ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس وجہ سے سارے ساتھی آج خصوصاً آپ کو اتنی لمبی باتیں بتا کر کے آپ کو متوجہ کیا ہے، پھر بھی اگر متوجہ نہ ہوں تو لگتا ہے پھر دل کے اندر کوئی ایسا میل آ چکا ہے، ایسی کوئی خرابی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل نیکی کو اور اچھائی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا۔ تو کوشش کرنا آج ضرور کہیں بھی بیٹھ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، لوگوں کے معاملات میں غلطیاں کی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر موقع ملے تو ان سے بھی معافی مانگ لیں،
اور اگر اللہ کے معاملے میں کوئی غلطی کی ہے تو اللہ ہی سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کی خامیوں خرابیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات کے اندر کچھ خرابیاں جو لوگوں کے اندر آتی ہیں، پٹاخے شٹاخے، ان سے بچنا ہوگا، اور یہ بتیاں وغیرہ جلانا یا اس طریقے کی چیزیں ان سے منع ہوگی۔ اور یہ بریلوی لوگوں نے کوئی خاص طریقے کی نفل شروع کی، اپنی طرف سے ٹھوکتے ہیں، یہ اگر 4 رکعتیں آپ نے نفل پڑھی تو 15 سال کی آپ کی نمازیں جو ہیں قضا وہ معاف ہو جائیں گی، جھوٹ بولتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قبرستان وغیرہ جانے کے لیے بھی اگر رش نہ ہو تو بھلے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر رش ہو یا میلے کا ماحول ہو یا یوں خاص رسم بن جائے تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔